اس وقت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عروج، ترقی، کامیابی اور کامرانی نصیب ہو۔ وہ جس فیلڈ میں ہے، جس میدان میں ہے، وہ ترقی چاہتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ تعلیم کے میدان میں ترقی چاہتا ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ میدان تجارت میں ترقی چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عالم ہے، علم کے میدان میں ترقی چاہتا ہے۔ شیخ طریقت ہے، وہ طریقت اور تصوف کے میدان کی ترقی چاہتا ہے۔ غرض کے انسان کے میدان الگ الگ ہے، انسان کی فیلڈ الگ الگ ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے، کامیابی اور ترقی، کامیابی اور ترقی، کامیابی اور ترقی۔ میدان کوئی بھی ہو، عنوان ایک ہے، کامیابی اور ترقی، اور اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ اگر ہم کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو قرآن نے بہت آسان لفظوں میں ہمیں یہ بیان کر دیا کہ لوگوں، اگر تم ترقی چاہتے ہو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم عروج چاہتے ہو، اگر تم ارتقاء چاہتے ہو، اگر تم قوموں کی امامت چاہتے ہو، اگر تم لوگوں کی سیادت چاہتے ہو، اگر تم لوگوں پہ برتری چاہتے ہو، اگر تم لوگوں پہ عروج چاہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو۔ کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ ایک شرط ہے، مومن بنو، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ ہر زمانے میں تم ہی کامیاب رہو گے، ہر دور میں تم ہی کامیاب رہو گے، ہر عصر میں تم ہی کامیاب رہو گے۔ شرط اتنی ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اور مومن کون ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مومن کون؟ سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے رسول کے دل میں تمہاری محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور ایک مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون۔ جب اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہنے لگے، لوگ تمہیں مجنون نہ کہنے لگے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! پتا چلا عشق مصطفیٰ مومن بناتا ہے اور ایمان انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب پتا چلا تعلیم کا میدان سر کرنا ہو، تجارت کا میدان سر کرنا ہو، دنیا کے کسی بھی میدان میں ترقی کرنا ہو، عشق مصطفیٰ کے بغیر، محبت رسول کے بغیر، حب مصطفیٰ کے بغیر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات ہے دنیا میں جب جب مومنوں کو ترقی ملی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی بنیاد پر ملی ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ملی ہے، اور آج بھی ہمیں ترقی مل سکتی ہے تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ دنیا کہیں جائے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ اللہ اکبر! کیا آپ کو نہیں معلوم آج جب میں آپ کے سامنے اللہ اکبر مسلمانوں کے خوبصورت تاریخ کے اوراق کو الٹنا چاہتا ہوں۔ آج میری قوم افسردہ ہے، آج میری قوم پسماندہ ہے، لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے، لوگ غمگین ہیں، لوگ سوچتے ہیں مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا، ہمارے اس کا کیا ہوگا، ہمارے اس کا کیا ہوگا۔ میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، بس اس دل میں محبت رسول پیدا کر لو، اس دل میں عشق رسول پیدا کر لو، اس دل میں حب رسول پیدا کر لو۔ عرب کی بوریا نشین قوم، اللہ اکبر، جس نے بکریاں چرا کر کے اپنا پیٹ پالا تھا، عرب کی بوریا نشین قوم جن کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترسنا پڑتا تھا، عرب کی بوریا نشین قوم، اللہ اکبر، جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم
قوم کو کیسر و کسرا کا تاجدار جس نے بنایا تھا اسے محبت رسول کہتے ہیں، اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت تو ہے، حب رسول نہیں۔ آج ہمارے پاس ایک حد تک کی نمازیں تو ہے، حب رسول نہیں۔ آج ہمارے پاس سروں پہ ٹوپیاں تو ہیں مگر حب رسول نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، تب ایک برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ آج عبادتیں تو ہے مگر بے جان سی۔ اس کی وجہ یہ ہے عشق مصطفیٰ دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، حب رسول دلوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے حب مصطفیٰ کیا ہے، عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ تو آئیے میں تھوڑا سا تاریخ کے اوراق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ انسان کو طاقتور بھی بناتا ہے، عشق مصطفیٰ انسان کو نڈر بھی بناتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں ہتھیار انسان کو اتنا بے باک نہیں بناتے جتنا ایک عشق مصطفیٰ انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے عشق مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ جس کا روب اگر انسان گھر میں بیٹھا ہو تو 1 مہینے کی مسافت تک کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے نا ہم لوگ کس کس کے زلف رخسار کی باتیں کرتے ہیں، آئیے اس کے محبوب کے زلف رخسار کی باتیں کریں جن کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے قرآن کو، جس کے چہرے کو قرآن والضحا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کا جوان اگر فلم کے ہیرو ہیروئن کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کے محبوب کا ذکر کرے، اس کو دل دینے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت کو دل دیں تو اللہ ہماری صبح اور شام بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے عشق تو کرتے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے کہ تاریخ کی طرف آگے بڑھوں میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، نہیں عشق مصطفیٰ کی دلیل تو کوئی ہوگی، محبت رسول کا طریقہ تو کوئی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ پہلی نشانی عشق کی یہ ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ نادانو آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ میرے آقا کا ذکر کرتے ہو؟ گانے 24 گھنٹے میں کتنی بار سنتے ہو اور نام مصطفیٰ کتنی بار لیتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ گناہ کتنی مرتبہ کرتے ہیں ہم اور نام مصطفیٰ کتنی مرتبہ لیتے ہیں ہم؟ بہت معذرت کے ساتھ دعویٰ کرنا الگ ہے، دلیل پیش کرنا الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس محبت کے جلوے دیکھنا ہے تو ذرا ذات باری تعالیٰ کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اس نے پورا قرآن نازل کیا، قرآن کی آیت کو محبوب کی نعت بنا دیا۔ اسی طریقے سے دیکھو، آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا نہ ہو۔ جنت میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا نہ ہو۔ کوئی ذکر ایسا نہیں جہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ ہو۔ اذان خدا کی ہو رہی ہے، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے۔ نماز خدا کی ہو رہی ہے، اگر التحیات للہ والصلوات والطیبات خدا کے لیے ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی خدا کے محبوب کے لیے بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کی ایک سورت ایسی ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ قرآن کی ایک سورت ایسی ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اور اخلاص خالص سے بڑھ کر سے گئے تفسیر کے ساتھ، جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، خلوص پیور، اخلاص
بہت زیادہ پیور. قرآن میں ایک صورت ایسی ہے اخلاص، وہ اللہ نے مخصوص کیا ہے اپنے لیے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے مخصوص کیا اپنے لیے. پورے قرآن کی ہر صورت میں جنت کا ذکر کروں گا، جہنم کا ذکر کروں گا، دنیا کا ذکر کروں گا، آخرت کا ذکر کروں گا، فرشتوں کا ذکر کروں گا، انس کا ذکر کروں گا، جنات کا ذکر کروں گا، چرند و پرندوں کا ذکر کروں گا، شفق کا جمال بیان کروں گا، افق کی سرخیاں بیان کروں گا، دریاؤں کا بہنا بیان کروں گا، سمندروں کی طغیانی بیان کروں گا، کشتیوں کا چلنا بیان کروں گا، ذروں کا اور ریگزاروں کا حسن بیان کروں گا، راتوں کی سیاہی بیان کروں گا، دن کا اجالا بیان کروں گا، سورج کی چمک بیان کروں گا، چاند کی روشنی بیان کروں گا، سب بیان کروں گا پوری صورتوں میں. لیکن اخلاص میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، یہ اپنے لیے خاص رکھوں گا. اس میں جنت کا ذکر نہیں آئے گا کیونکہ جنت بھی غیر اللہ ہے. اس میں جہنم کا ذکر نہیں آئے گا کیونکہ جہنم بھی غیر اللہ ہے. اس میں اللہ ہی اللہ ہوگا. اور یاد رکھنا، پیور اسی کو کہتے جس میں دوسری جنس کی ملاوٹ نہ ہو. جیسے دودھ میں پانی ملا پیور رہا، اس کو کوئی بولے گا خالص دودھ ہے؟ نہ پانی مل گیا. بلکہ اگر بھینس کے دودھ میں گائے کا دودھ بھی مل جائے تو بھی زمانہ اس کو پیور نہیں کہتا، خالص نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ دودھ ہے، لیکن بھینس کا دودھ الگ کوالٹی ہے، گائے کا دودھ الگ کوالٹی ہے. تو اللہ نے قرآن مقدس میں جو 114 صورتیں ہیں اس میں سے ایک صورت کو صرف اپنے لیے رکھا. جبریل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا، میکائیل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا، اسرافیل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا، اسرائیل اس میں تیرا ذکر بھی، صرف میں، اس لیے کہ میں اس کی شان ہے، کبر اس کی شان ہے، تکبر اس کی شان ہے. کسی کا ذکر نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ذکر دوسرے کا آئے گا تو وہ خالص نہیں رہے گا. ذکر آئے گا دوسرے کا تو وہ خالص نہیں رہے گی. حتیٰ کہ موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ایوب، ذوالکفل، عزیر، ابراہیم، کسی کا ذکر نہیں علیہ السلام. کعبے کا ذکر بھی نہیں کروں گا. میرا گھر ہے تو کیا ہوا، نہیں کروں گا، وہ بھی غیر اللہ ہے. مسجدوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا، کتابوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا. لیکن اللہ اکبر وہ ہے سورت اخلاص، کیونکہ اس میں صرف اللہ کا پریچے ہوگا، اللہ کی ڈیفینیشن بیان ہوگی، اللہ کا مطلب اور معنی بیان ہوگا، اس کا تعارف ہوگا. کیونکہ لوگوں نے آ کر کے پوچھا میرے نبی سے، یہ بتاؤ جس اللہ کی عبادت کی آپ بات کرتے ہیں وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، لوہے کا ہے، تانبے کا ہے، کیسا ہے؟ تو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے ایک سورت کو خاص کیا، وہ ہے سورت مکمل خالص پیور، کسی کا ذکر نہیں. جس میں کسی کا ذکر نہ کرنا تھا اس میں بھی پہلے کہا قل. واہ واہ سبحان اللہ. اپنے ذکر سے پہلے کہا قل، محبوب آپ کہیں. سبحان اللہ. آپ کہیں. کیوں؟ مولا جب ذکر محبوب آیا تو پھر یہ اخلاص کیسے نہیں؟ خالص تو نہیں تو اخلاص کیسے نہیں ہوگا؟ نادان، یہ ہے خدا نہیں لیکن ہے جدا نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں میں اخلاص کہتا ہوں خالص پیور، اس کی شروعات بھی محبوب کے نام سے کرتا ہوں تاکہ بتا دو میں اس ذکر کو پسند کرتا ہی نہیں جہاں تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ نہ ہو جائے. بلکہ پیارے تجھ سے محبت اتنی ہے کہ جس کو اخلاص کہتا ہوں سورت کو، اس میں بھی اپنے کو بعد میں بیان کرتا ہوں، تیرا ذکر پہلے کا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ.
یہ محبت ہے اللہ کی محبوب سے. وہ خدا ہو کر اتنا ذکر کرے اور آپ امتی ہو کے کتنا کر رہے ہو. ہم امتی ہو کر کتنا کر رہے ہیں. بولو نبی سے یہی عشق ہے, نبی سے یہی محبت ہے, نبی یہ بات سے یہی پیار ہے. خدا نے کہیں چھوڑا نہیں اور ہم اللہ اکبر گناہوں میں ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں, ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں مولانا پٹتے کیوں ہے؟ میں نے کہا نبی کو چھوڑا اس لیے پٹ رہا ہے. کہا لٹتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا ان کو چھوڑا اس لیے لٹ رہا ہے. واللہ جس دن مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں آ جائیں گے, اس دن دنیا کا کوئی تیر, دنیا کی کوئی تلوار, دنیا کا کوئی میزائل قوم مسلم کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا. ارے نادان, نبی کے دامن میں چھپنے والوں کا عذاب کے فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے, تو دنیا کے دہشت گرد انسان تیرا کیا کریں گے؟ ڈھونڈا ہی کریں. صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ان کے دامن میں چھپنے والے کا عذاب کے فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے, تو دنیا کے دہشت گرد کیا کریں گے؟ دنیا کے ظالم کیا کریں گے؟ آؤ, بہت بڑا ظلم کر رہے ہو, بہت بڑی جفا کر رہے ہو, ان سے دور نہ جانا, آؤ ان کے قدموں میں آؤ. تو یاد رکھیں عشق کی پہلی علامت کثرت سے ذکر کیا جائے. اس لیے آج سے میں اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں, اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں, کثرت سے میرے آقا کا ذکر کرو. اور آقا کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ کثرت سے میرے نبی پہ درود پڑھا کرو, میرے آقا پہ درود پڑھا کرو. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے مختصر درود ہے. اگر 500 بار پڑھو گے تو صرف 10 منٹ لگے گا, اور اگر آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا صرف 20 منٹ لگیں گے. اس لیے آج سے عہد کرو, ان کا ذکر کرو گے. اور سننا, ان کا ذکر کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کا ذکر کرنے سے اپنا فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تو ان کا ذکر ایک بار کرتا ہے بشکل درود, میرے آقا فرماتے, بخاری شریف کی حدیث ہے, من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. اے میرے امتی, جب تو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو تجھ پر اللہ 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے. اے نبی پہ درود پڑھنے والے, تو کتنا معزز ہوتا ہے کہ خدا تجھ پہ 10 بار درود بھیجتا ہے. اب بتاؤ, اللہ جس پہ درود بھیجے اس کو کوئی تباہ کیسے کرے گا؟ اللہ جس پہ درود بھیجے اس کو کوئی برباد کیسے کرے گا؟ اس لیے آؤ, پہلا طریقہ کیا ہے؟ جو جس سے محبت کرے اس کا ذکر کثرت سے کرے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ادائیں اپنی زندگی میں داخل کر لی جاتی ہے. آپ نے دیکھا جس کرکٹر سے آپ پیار کرتے ہو, بولو اس کے انداز میں چلتے ہو کہ نہیں چلتے؟ جس ہیرو سے محبت کرتے ہو اس کے کہے ہوئے ڈائلاگ کو دہراتے ہو کہ نہیں دہراتے؟ اس کی طرح بال رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ بولو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہیرو کا کردار اختیار کرتے ہو, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرکٹر کا طریقہ اختیار کرتے ہو. نادان, آؤ نا ذرا ان کا طریقہ اختیار کریں کہ تیری سیرت, تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے, دلیل بے مثالی ہے. اوروں کا طریقہ اختیار کرو گے مذاق اڑایا جائے گا, ان کا طریقہ اختیار کرو گے یحببکم اللہ کی منزل عطا کر دی جائے گی. یہ یحببکم اللہ کی منزل کیا ہے؟ یعنی تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. حضور کی اداؤں کو اختیار کرو. اور تیسری چیز جس سے عشق ہوتا ہے, دل اس کے لیے تڑپتا ہے, دل اس کے لیے مچلتا ہے, آنکھیں اس کے لیے بہتی ہے. اب آئیے ان تینوں کو اگر دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کی زندگی میں دیکھو. سردی بہت ہے, کڑاکے کی ہے, لیکن اگر آپ کا ذوق میرے ساتھ رہا تو میں ضرور آپ کے سامنے بات پیش کروں گا کہ میرے آقا کے صحابہ کیسے عشق کرتے تھے. آؤ انہی اس شاک میں سب سے پہلے نمبر کا جو عاشق ہے پوری کائنات کے اندر, اس کے عشق کا کوئی مقابلہ نہیں
कर सकता। पूरी उम्मत के अंदर इश्क मोहब्बत का वो इमाम जिसको नबी हाथ पकड़ कर अपने मुसल्ले पर खड़ा करते हैं, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, अल्लाहु अकबर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कैसा आशिक़ ज़ात था, वो कैसे आशिक़ रसूल थे। अल्लाहु अकबर, सिद्दीक अकबर की आदत थी हुजूर के साथ हमेशा लगे रहते थे। अच्छा, जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था तब भी मेरे आका की दोस्ती सिद्दीक अकबर से थी। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ साथ रहते और हुजूर से बहुत इश्क करते थे। इतना इश्क करते थे, मीर अब्दुल वाहिद बेलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह सबे सनाबिर शरीफ में एक हदीस नकल करते हैं, फरमाते कि मेरे आका ने फरमाया कि अबू बकर को जो मकाम मिला है, तवज्जो करना, अबू बकर को जो मकाम मिला है वो नफल नमाज और रोजों से नहीं मिला। अबू बकर को जो मकाम मिला है उसके दिल के इश्क की वजह से मिला, उसके दिल की कैफियत से मिला। और उसका इश्क वाला दिल इतना अजीम हो गया है कि अर्श उसके दिल के सामने एक जर्रे की हैसियत रखता है। अल्लाह अकबर, इसलिए कि इश्क को आपने समझा क्या है, इश्क वालों को अर्श भी रश्क की नजर से देखता है। वजह यह है कि अर्श पर वो कभी कभी जाते हैं और इश्क वालों के दिल में हमेशा उनका क़याम रहता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा, वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं, वो मेरे दिल में, बल्कि वो हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है, वो अपने ही घर में रहते हैं, उन्हीं के घर, उन्हीं के घर हैं, उन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। अर्श उनका घर नहीं, अर्श पर वो बतौरे मेहमान गए। तो मेहमान जहाँ जाता है कभी कभी जाता है और घर में हमेशा हमेशा रहता है, तो जाहिर सी बात है अर्श पर कभी कभी है और आशिकों के दिल में हमेशा, बल्कि अभी अभी है। वो हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। सोचा ये आशिकों के दिल की बात है, लेकिन उनके दीदा में कैसे होंगे, उनकी आंखों में कैसे होंगे जो आपकी पिक्चर का पोस्टर देखें, नबी उन आंखों में कैसे रह सकते हैं। अरे नादान, अगर कहीं पर पेशाब की गंदगी पड़ी है तो वहां नहीं बैठता, तो जहां जिना के मनाजिर देखे जा रहे हो, जलवाए नबी वहां कैसे घर करेगा। जहां पर अल्लाह अकबर औरतों को पाप की नजर से देखा जा रहा हो, उन आंखों में नबी कैसे तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर, वो तो उन आंखों में आते हैं जब इंसान सारी कायनात से आंखें बंद कर लेता है। वो उस दिल में आते हैं जिस दिल में शराब की मोहब्बत नहीं रहती, उस दिल में आते हैं जिस दिल में ज़िना की मोहब्बत नहीं रहती, उस दिल में आते हैं जिस दिल में गुनाह की मोहब्बत नहीं रहती, जिस दिल में हराम खाने की मोहब्बत नहीं रहती। अरे नादान, तू अपने दिल में उनको बुला करके तू कितना मुअज़्ज़ज़ हो सकता है। किसी कहने वाले ने कहा था, काबा उनका तवाफ करता है जिस दिल में आमिना का लाल आकर के बसता है। अल्लाह अकबर, लेकिन उस दिल में उनका बसेरा कैसे हो सकता है जिस दिल के अंदर गुनाह हो, जिस दिल के अंदर पाप हो, जिस दिल के अंदर नफरतें हैं, जिस दिल के अंदर अदावतें हैं, जिस दिल में मगरबी तहजीब का शौक है। मैं तो हैरान हूं, मैंने अपने बुजुर्गों से, उलमा से सुना, मुझे हैरत हुई कि मुसलमान अंग्रेजों के तरीके पर इस तरह चल पड़े, मुसलमान यहूद और नसारा के रास्ते पर इस तरह चल पड़े कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जो यहूदी कर रहे हैं वही ये भी कर रहे हैं, जो ईसाई कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, मुशरिकीन जो करते हैं सब वही कर रहे हैं। देखो, मुशरिकीन के यहाँ कोई नमाज का तसव्वुर नहीं, आज मुसलमान भी नमाज से कोसों दूर है। आप क्या समझते हैं कि मुसलमान आशिक़ रसूल बनेगा और उसकी जिंदगी में नमाज ना होगी? ना, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। महबूब की आंखों को ठंडक ना पहुंचाओ, आशिक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। आज
اس قدر اندھی تقلید ہے مغرب کی کہ مسلمان اپنی عورت کو بے نقاب کر چکا، مسلمان اپنی عورت کو بے پردہ کر چکا، اپنے گھر کی خواتین کو اس نے بے نقاب بے حجاب کیا۔ آج مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، ان کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آتا، حالانکہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ اللہ نے جنت دیوس لوگوں کے لیے حرام کر دیا ہے، جنت دیوسوں کے لیے حرام۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی عورت بے پردہ گھومے اور وہ منع نہ کرے وہ دیوس ہے، دیوس۔ بلکہ صرف آج عورتیں بے نقاب نہیں گھوم رہی ہیں، شادی کا موقع ہو تو شادی کے موقع پر مسلمان ویڈیوگرافی کروا رہے ہیں، اور ویڈیوگرافی میں اپنی عورتوں کو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، اس کے سامنے بے نقاب اور بے حجاب لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ پڑوسی اگر تمہاری بیٹی کو گھور کے دیکھے تو کہتے کہ اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اور دلہن کو سجا سوار کر اس مشرک کے سامنے کھڑا کرتے ہو۔ قاضی صاحب نکاح پڑھانے آتے ہیں تو پہلے 5 منٹ پہلے آ کے کہتے جلدی جلدی پردہ کرو، دوپٹہ اوڑھ لو، قاضی صاحب آ رہے۔ قاضی صاحب سے چھپانے کا کتنا شوق ہے، اور ان مشرکین سے، اور باضابطہ اس کی ویڈیو آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہو، اپنے واٹس ایپ پر فیس بک پر شیئر کرتے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تمہارے گھر کی عورتوں کی تصویریں تم فیس بک پر شیئر کرتے ہوں گے؟ اس سے زیادہ بے غیرت مرد کون ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کی تصویر کو شیئر کرے، جو اپنی شادیوں کی ویڈیوز کو کی کلپیں بنا کر کے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ رکھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری فکر کیا ہے۔ شادی کے بعد باضابطہ طور پر دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملاتا ہے۔ یہ آج ہمارے یہاں بھی یہ لعنت آ گئی ہے۔ اور سن لو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تیرا سگا بھائی یا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، اس سے بھی پردہ کروانا تیرے لیے فرض ہے۔ جب سگے چھوٹے بھائی سے پردہ فرض ہے، جسے دیور کہتے ہیں، تو دوستوں سے ملانے کی اجازت کس نے دی؟ یہ جو 5 وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج تک مسلمان سورہ فاتحہ کو بھی نہیں سمجھ سکا کہ فاتحہ کیا نہیں ہے۔ اس کا عین ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے راستے پر نہ چلا۔ کن کے راستے پر چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اپنے نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقوں کے راستے پہ چلا، شہیدوں کے راستے پہ چلا، ولیوں کے راستے پہ چلا، یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلا۔ یہ 5 وقت کی مسلمانوں کی دعا ہے۔ مسلمان جتنی دعا یہ کرتا ہے کوئی اتنی دعا نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ ہماری دعا یہی کی جاتی ہے، لیکن دعا تو یہ کرتے ہیں، لیکن کیا زبان اور دل کا تضاد ہے، گفتار اور کردار کا کتنا بڑا تضاد ہے کہ جو نماز میں کھڑے ہو کے کہے مجھے چلا نبیوں کے راستے پہ، چلا صدیقین کے راستے پہ، چلا شہیدوں کے راستے پہ، چلا ولیوں کے راستے پہ، اور نماز کا سلام پھیر کر کے یہود و نصارہ جن کے راستے پہ چلنے سے پناہ مانگتا ہے انہی کے راستے پہ جا رہا ہے۔ سمجھے ہی نہیں کہ کہتے کیا ہے، سورہ فاتحہ نہیں سمجھے، موبائل سمجھ میں نہیں آئے تو گھنٹوں اس پہ ٹائم لگاتے کہ یہ فنکشن مجھے سمجھ میں آنا چاہیے۔ سارے فنکشن سمجھنے والوں ذرا بھی کبھی قرآن بھی تو سمجھو، کم سے کم سورۃ الفاتحہ سمجھ لو کہ کہتے کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہو، ذرا وہ تو سمجھ لو۔ بہت ٹائم نہیں لگے گا، بیٹھو تو صحیح۔ اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اگر کوئی قرآن کو کثرت سے پڑھے تو قرآن سے اس کی دوستی ہو جاتی، پھر قرآن کے الفاظ خود ہی بتاتے کہ میرا معنی کیا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔
قرآن خود بتاتے اپنے پڑھنے والوں کو کہ میرا معنی، اسی لیے تو قرآن کا کوئی معنی حتمی طور پر کسی مفسر نے مقرر نہیں کیا. کیوں؟ جب غالب اور اقبال کے ایک ایک شعر کے کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں، جب بندوں کے کلام کے اتنی معنویت ہے تو خالق کے کلام کی معنویت سبحان اللہ. یہ قرآن مقدس کی شان. آج بھی قرآن کے معنی مومنین کے دل پہ نازل ہوتے ہیں. قرآن کے معنی اب بھی نزول قرآن بند ہوا ہے، نزول معنی قرآن ابھی تک لوگوں کے دلوں پہ جاری ہے. کوئی قرآن کی تلاوت تو کرے، کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرے، کوئی قرآن کو لے کر تو بیٹھے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہیں کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے، ولیوں کے. کس ولی نے اپنی بیوی کو بے حجاب کیا؟ کس ولی نے اپنی بیٹی کو بے نقاب کیا؟ ارے سب کو اپنی جگہ رکھو. جو سب کی جان، سب کی شان، سب کا ایمان، ایمان کا بھی ایمان ہے، اس مصطفیٰ جان رحمت ہی کو دیکھ لیتے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو کس طرح پردے میں رکھا. یہاں تک کہ ایک نابینا صحابی آ گئے تو سرکار نے اپنی سب سے چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ پردہ کرو. تو انہوں نے اشارہ کیا کس سے پردہ کروں؟ تو کہا ان سے. عبداللہ ابن ام مکتوم سے نابینا صحابی سے پردہ کرنے کے لیے کہا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ نابینا ہے نا، تم تو نابینا نہیں ہو. آقا نے نابینا سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا. اور اللہ اکبر، وہ بھی کون نابینا جس کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، جن سے اعراض کرنے کی بنیاد پر اللہ اکبر سورہ عبس وتولی کا نزول ہو رہا ہے. ایسا شان والا، ایسا متقی، ایسی عظمت والا اللہ اکبر. ابھی میں سورہ عبس وتولی کا ترجمہ نہیں پیش کرتا، وہ بات نہیں کرتا، میرے اندر اتنی جرأت ہی نہیں کبھی میں نے اس آیت مبارکہ کا کی تفسیر اور تشریح پیش کی ہو، حالانکہ وہ بھی میرے نبی کی چمکتی دمکتی نعت ہے. لیکن اللہ اکبر، ایسی شان والے صحابی، ان سے میرے آقا نابیناؤں کے پردہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور آپ تعارف کس سے کرا رہے ہیں؟ ہاتھ کس سے ملوا رہے ہیں؟ شرابیوں سے، زانیوں سے، جواریوں سے، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی خشیت نہیں. نئی نویلی دلہن کو ملاتے ہو. حضور دیکھو اپنی بیٹی کی کس طرح تربیت کرتے ہیں. میرے نبی کی بیٹی کی بات آتی ہے تو میں حیران رہتا ہوں کہ اللہ اکبر، کائنات کی ساری عورتیں ایک طرف رکھی جائیں اور میرے نبی کی یہ شہزادی جن کو دنیا سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہے کیا وہ خاتون تھی جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اپنے نبی کی سنت بھول گئے، اپنے نبی کا طریقہ بھول گئے. ہماری بیٹیاں اتنی پابند تو نہیں ہو سکتی کہ چاند و سورج سے بھی دوپٹے کو بچا لے جائے، لیکن کچھ تو سوچو، کچھ تو پردہ کرو. جانتے ہو جب انگریزوں کے نقش قدم پہ چلو گے، جب اللہ کے دشمن کے نقش قدم پہ چلو گے، کیا دکھایا جائے گا؟ یہ جو شادی کے بعد دوستوں سے عورتوں کو ملاتے ہو، اس کا نقصان کیا ہے؟ مجھے میرے بزرگ نے بتایا تھا، بہت دکھ کی بات، کہ شہر کا نام تنہائی میں تو بتا دوں گا لیکن مائک پہ نہیں بتاتا کیونکہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے شہر کو بے عزت کر دیا. حالانکہ واللہ میری نیت کسی شہر کو بے عزت کرنے کی نہیں. بہت بڑا شہر ہے ہندوستان کا. اس شہر کا ایک جوان شادی کے بعد اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کو ملاتا ہے. اللہ نے خوبصورت بیوی دی تھی، جب اس سے ملایا چند دنوں کے بعد کیا دیکھا کہ میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا ہونے لگا. نئی شادی ہوئی تھی، محبت پروان چڑھنے کی بجائے نفرتوں کے بیج بو دیے گئے، خوشیوں کی بجائے غم کے بادل منڈلانے لگے. اس جوان نے اس نئی نویلی دلہن کو جس کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹی تھی سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے طلاق دے دو. ابھی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹی اور وہ طلاق مانگ رہی تھی. جانتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے طلاق لینا ہے تو کورٹ میں آ جاؤ.
कोर्ट के जरिए से तलाक देंगे। आपको हैरत होगी, जब वो तलाक लेने के लिए बाइक पर बैठ कर आई तो वो किसी और की बाइक नहीं थी, बल्कि चंद दिनों पहले जिस दोस्त से मुलाकात कराई थी उसी दोस्त की बाइक पर वो बैठ कर आई थी। बाद में पता चला जिससे मिलाने ले गए थे उसी से अफेयर हो गया और घर उजड़ गया। ये दिन देखना क्यों नसीब हुआ? रसूलुल्लाह की सुन्नत से इनहिराफ करने की बुनियाद पर। ऐ मेरे जवानों, खुदा के लिए नबी को कब्र अनवर में अजियत दोगे, नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाओगे, याद रखना अल्लाह तुमसे खुशियां छीन लेगा, तुम पर अब्र करम नहीं बरसेगा। मैं बतौर बद्दुआ नहीं कर रहा हूं, वल्लाह आपको आगाह करने के लिए कह रहा हूं। मेरे जुमलों को बतौर बद्दुआ कभी न समझना, मैं आगाही के तौर पे बता रहा हूं। रसूलुल्लाह के दिल को नश्तर लगाओगे तो तुम्हारे यहाँ बहार आएगी, तुम्हारे यहाँ खुशियों के फूल खिलेंगे। हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए ये जो तुमने अंग्रेजों का तरीका इजाद कर रखा है, बल्कि मैं एक शादी में गया तो मैंने देखा कि पूरा मजमा बैठा है मर्दों का और औरतों का, और स्टेज पे दूल्हा दुल्हन है, और बाज़ाब्ता तौर पे वहां लोग दूल्हे से भी आकर मिल रहे हैं और दुल्हन से भी आके मिल रहे हैं। मैंने तो तौबा की, खाना खाए बगैर जाने की कोशिश की। दूल्हा के घर वालों ने, दुल्हन के घर वालों ने हाथ जोड़े, जिंदगी भर लोग सर उठा के चलने नहीं देंगे, आप हमारे यहाँ का खाना खा ले। मैंने कहा एक ही शर्त है, स्टेज से या तो दुल्हन उतरेगी या तो फकीर जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने शादियों में शिरकत के लिए सोचा कि या अल्लाह जहां ऐसा माहौल हो, मुझ जैसा फकीर वहां जाके करेगा क्या? ये सूरत हाल है, बहुत दुख होता है। अरे जब मुझ जैसे गिरे पड़े को इतनी तकलीफ होती है तो हमारे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी, सैयदुल मासूमीन के दिल पे क्या गुजरती होगी। शादियों में भी तुम नबी का दिल दुखा रहे हो, शादी के बाद भी रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हो। तो याद रखो, इश्क मुस्तफा किस चीज का नाम है? हुजूर की अदाओं को इख्तियार करो। आका ने पर्दे का हुक्म दिया, मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है हुजूर के नामे नामी इसमें गिरामी पर, मेरी माएँ बहनें सब कुर्बान करने की बात करती है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, मेरी बहन तू बेपर्दा क्यों घूमती है? जब नबी पाक ने फरमाया कि औरतों पे पर्दा फर्ज है तो औरतें बेपर्दा क्यों घूमती है? ऐ मेरी बहन, अगर तू सीरियल देखकर जीना चाहती है तो सुन ले, लोगों ने तो तुझसे जीने का हक भी छीन लिया था। वो मेरा और तेरा नबी है जिसने ताइफ की वादियों में पत्थर खाकर, जिस नबी ने मक्के में कांटों पर चल करके औरतों और बच्चियों की अजमत को बताया था, और उस दौर में फरमाया था जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और वो फरिश्ते उस बच्ची को चारों तरफ से घेर कर कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में मौजूद रहेगी हम भी इसी घर के अंदर मौजूद रहेंगे। अल्लाह अकबर। बेटियों की अजमत बताने वाले मेरे नबी हैं, बेटियों की इज्जत बताने वाले मेरे नबी हैं। अरे नादान मेरी बहन, जब लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे उस वक्त मेरे नबी अपनी बेटी के लिए इस्तिक़बाल के लिए उठ के खड़े होते थे और फरमाते थे, फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर। उस रसूल का औरतें दिल दुखाएगी तो फिर तुम्हारे घर में बहारें कहां से होगी? बहुत दूर दूर निकल गए। मैं कोई बहुत दुखड़ा लंबा चौड़ा लेकर बैठना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, दिल भी बेचैन होता है। सोचता हूं कुछ चीख लो उस कुत्ते की तरह, जैसे कोई बकरियों पर या भेड़ों पर भेड़िया आता देखता है तो वो बचा तो नहीं सकता ना बकरियों को, लेकिन वो भौंक करके उसके जो चरवाहा है उसको बेदार करता है कि अपनी बकरियां बचा ले। बस इसी तरह अपना भी हाल है। हम आपको बचा तो नहीं सकते ना जहन्नम से, हम आपको बचा तो नहीं सकते ना बुराइयों से, लेकिन चीख कर आपको आगाह करते हैं, लोगों अपने नबी से दूर न जाओ, अपने नबी के करीब आओ, अपने हुजूर की चौखट से करीब आओ। ऐ भटके हुए आहू, फिर सुबह हरम चलो, वहीं पर तरक्की है, वहीं पर कामयाबी है, वहीं पर सुबह है, वहीं उजाला है, वहीं ईमान है, वहीं उरूज है, वहीं इर्तिका है, वहीं सियादत है, वहीं क़यादत है, वहीं इमामत है। जिक्र चला था सज्जदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, वो वक्त का इश्क मोहब्बत का इमाम, वक्त का नहीं बल्कि क़यामत तक की इश्क मोहब्बत का इमाम, पूरी उम्मत का इमाम, सारे सहाबा का इमाम। अल्लाह अकबर।
اور بچپنے سے حضور کے ساتھ رہتے تھے، بہت عشق تھا حضور سے، بڑی محبت تھی، آقا نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، تب سے وہ میرے آقا کے ساتھ رہتے تھے، اور جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو آقا فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو ہر ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، لیکن ایک ابو بکر تھا جس نے کوئی دلیل بھی نہیں پوچھی، بغیر دلیل کے جو مسلمان ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بغیر دلیل کے مسلمان ہوا۔ آقا کی حدیث ہے، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن مجھے بتائیں نا، آقا بتائیں نا کہ آپ نبی ہے، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں لوگوں کو، خود کے لیے لوگوں کے لیے، لوگوں کو کیا دلیل دوں گا؟ فرمایا یمن میں سو کر جو تو نے خواب دیکھا نا، کیا وہ میری دلیل نہیں؟ اور پھر حضور سے جو پیار کیا، اپنے گھر جاتے تھے، حضور کے ساتھ رات دن لگے رہتے۔ میں حیران ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بولوں کہ نہ بولوں، بیان کروں کہ نہیں کروں، لوگ اس کا مس یوز تو نہیں کریں گے، لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، بتا دینا چاہیے۔ ایک دن ان کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ کیا سب کچھ چھوڑ کے انہی کے پیچھے گھومتا ہے، یہ جملہ کہا، سب کچھ چھوڑ کے کیا انہی کے پیچھے گھومتا ہے؟ ایک ایسا زوردار تماچا مارا کہ باپ زمین پہ گر پڑا، اور آستین چڑھی ہوئی ہے، تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اتنے غصے میں کہ کانپ رہے ہیں۔ حضور کے پاس ہے، کہا ابو بکر کیا؟ حضور اجازت لینے آیا ہوں، وہ میرے باپ نے آپ کی بے ادبی کر دی، توہین کر دی۔ کیا توہین کی؟ بولتا ہے کہ ان کے پیچھے کیا پھرتا رہتا ہے سب چھوڑ کر کے، تو نے کیا کیا؟ میں نے اس کو مارا، گر پڑا ہے، اب اتنی اجازت لینے آیا ہوں کہ اجازت دو کہ اس کو مار ڈالوں۔ مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے رسول پاک چاہیے، اس کو مار ڈالنا چاہتا ہوں، یا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ وہ بھی آپ سے عشق کرے۔ سرکار نے مار نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے بھی عاشق سبحان بنا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرے پھر تکبیر، اللہ نے ان کے باپ کو بھی ایمان کی دولت دی، اور پھر ابو بکر کے خاندان کی یہ شان ہو گئی کہ وہ خود صحابی، ان کے ماں باپ صحابی، ان کے بیٹا بیٹی صحابی، ان کے پوتا پوتی صحابی، ان کے نواسے نواسے صحابی۔ صدیق اکبر کی 4 پشتوں کو خدا نے شرف صحابیت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، وہ کیسا کشت عشق رسول تھا کہ حضور کے ساتھ رات دن لگے رہتے تھے۔ آخر میں رسول اللہ کو اپن کے گھر کی چوکھٹ پہ پہنچا کر ابو بکر واپس لوٹتے تھے گھر۔ اب گھر آتے تھے تو گھر میں بیوی بچوں میں دل نہیں لگتا تھا، بے چین رہتے تھے، تڑپتے رہتے تھے۔ پھر گھر سے نکلتے اور حضور کی چوکھٹ پہ آ کر بیٹھ جاتے۔ اب حضور تو نہیں ہے نا چوکھٹ پہ بیٹھتے، حضور کی چوکھٹ دیکھتے رہتے۔ کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے۔ لوگوں نے ہم سے بہت مذاق اڑایا، کیا عشق و محبت کی باتیں کرتے ہو تم لوگ، کہانی کس سے بیان کرتے ہو؟ ہم نے کہا تم نے نبی کے عشق سے دور اگر نہ کیا ہوتا تو عرب کی زمین پہ ٹھیٹر نہ بنے ہوتے۔ تم نے توحید کے نام پہ رسول اللہ کا عشق نکالا، اگر ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہوتا تو وہ کبھی عرب کی زمین کو جوؤں کے اڈوں سے گندا نہ کرتے، وہ کبھی بت خانے بنانے کے پلان نہ کرتے۔ تم نے عشق مصطفیٰ چھینا۔ اقبال نے کہا تھا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ میں کہتا ہوں آج بھی کچھ نہیں بگڑا، مسلکی تعصب اور مکتبہ فکر کی بات چھوڑو اور قرآن و سنت کی بات کرو، مسلک صدیق کی بات کرو، اپنے مولوی کے مسلک کی بات نہ کرو، مسلک صدیق کی بات کرو، مسلک فاروق کی بات کرو، مسلک عثمان کی بات کرو، مسلک علی کی بات کرو، مسلک صحابہ اور اہل بیت کی بات کرو، مسلک اولیاء کی بات کرو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کسی نے بھی عشق و محبت سے ہٹ کر بات نہیں کی۔ اور جہاں تک امام اہل سنت کی بات ہے تو اس مرد قلندر سے پیار اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے قریب بلاتا ہی نہیں، وہ تو غمگین ہوتا ہے تو بھی عشق کی بات کرتا ہے، وہ لیٹتا ہے تو بھی عشق کی بات کرتا ہے۔
وقت کی بات کریں، صدیق اکبر جب اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، حد ہے، بیوی بچوں کو دیکھ کر نبی کے بغیر دل نہیں لگتا، اور ہم کیسے عاشقان رسول کہ 3 گھنٹہ فلموں میں ہمارا دل لگ جاتا ہے۔ عاشقوں کو تو گھر میں بھی بے چینی ہوتی ہے، ہم کیسے؟ یہی ہے، ہم چیٹنگ کر رہے، معاف کر دینا۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ عاشق رسول، کہاں سے کہوں، ہمت ہی نہیں ہے، آپ عاشق رسول ہو، میں تو آپ سے بہت چھوٹے درجے کا آدمی ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں عشق والوں کو تو گھر میں دل نہیں لگتا، 3 گھنٹے فلم میں ہمارا دل کیسے لگ جاتا ہے، رات کے 3-4 بجے تک گندی فلمیں دیکھنے میں دل کیسے لگ جاتا ہے۔ وہاں تو عاشق کو محبوب کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ صدیق نبی کی چوکھٹ پر آ رہے ہیں اور وہیں بیٹھ کر کے کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار۔ اگر آج 1857 کے بعد کے لوگ ہوتے تو کہتے دیکھو ابو بکر سجدہ کر رہے ہیں، مشرک ہو گئے، ہے نا؟ لیکن خدا کا شکر، خدا نے اس وقت انہیں پیدا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کو بتانا تھا نا کہ اصل مسلک کیا ہے، دین کا منہج کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے۔ صدیق یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ، اور اسی عالم میں نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے لیٹ جاتے، آنکھ بند ہو جاتی، کہیں چین نہیں ملتا تو نبی کی چوکھٹ پہ چین ملتا ہے، یار کی چوکھٹ پہ چین ملتا ہے۔ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی، توجہ کرے، جب صبح ہوتی، صبح کو نبی دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ ابو بکر چوکھٹ پہ پڑے ہیں، تو سرکار پوچھتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو لائی ہے، کون سی حاجت تم کو لائی ہے؟ تو صدیق کہتے میرے آقا جب گھر جاتا ہوں تو آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو میں گھر سے نکل کے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ نہیں دکھتے تو آپ کی چوکھٹ سے دل کو تسلی دیتا ہوں، اور سوچتا ہوں کہ جب صبح ہوگی ابو بکر سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو آمینہ کے لال کو دیکھے گا، اور آمینہ کا لال سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو اپنے غلام ابو بکر صدیق کو دیکھے گا۔ یہ عشق تھا، یہ عشق۔ اور جب آپ میرے آقا کا وصال ہو گیا نا، حضور نے پردہ فرما لیا نا، تو اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نماز کا سلام پھرتے اور اٹھتے تو کوئی ہاتھ پکڑ کے کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کی یاد آ گئی، حضور کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ تو کہتے کیا حضور کا وصال ہو گیا تم بھول گئے؟ تو کلیجہ پکڑ کے پھر بیٹھ جاتے۔ کبھی لوگ ابو بکر صدیق کو دیکھتے کہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں تو جنگل کے چرواہے کہتے ابو بکر تمہارا یہاں کیا کام؟ کہا حضور کو مدینے میں ڈھونڈا نا، آقا وہاں نہیں ملے اس لیے جنگل میں آ گیا۔ تو چرواہے کہتے ابو بکر بھول گئے، حضور تو پردہ فرما گئے، حضور کا تو وصال ہو گیا۔ تو آپ کلیجہ پکڑ کے وہیں بیٹھ جاتے۔ شکاری پوچھتے یہ جنگل میں کیا کر رہے ہو ابو بکر؟ اور کہتے حضور کو مدینے میں ڈھونڈا نہیں ملے نا، اس لیے یہاں تلاش کرنے آ گئے۔ کہا حضور تو پردہ فرما گئے۔ یہ صدیق اکبر کا حال تھا، ان کے عشق کی کیفیت یہ تھی۔ اللہ اکبر۔ آئیے گفتگو کو بہت طول نہ دیتے ہوئے مجھے چند صحابہ کی زندگیاں اور یاد آتی ہے، تھوڑا سا وہ عرض کر دوں۔ یاد رکھنا سیدنا بلال حبشی کا نام سنا ہے؟ بلال نے جب اسلام قبول کیا، بلال حبشی نے اسلام قبول کیا، حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف نے لوہے کی زرہ پہنا دی، گرم گرم، اور دھوپ میں ڈال دیا، کہا جب تک محمد کو نہیں چھوڑوں گے پڑے رہیں گے ایسے ہی۔ سیدنا بلال کہتے سب چھوڑ دوں گا، جان چھوڑ دوں گا، جان دنیا چھوڑ دوں گا، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ میری قوم کے جوانوں، آج ہمیں کوئی مارتا نہیں ہے، کوئی پیٹتا نہیں ہے، کوئی ہمیں سزا نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ہم نبی پاک سے دور ہو گئے۔ بہت نقصان کر رہے ہو اپنا، بہت بڑا نقصان کر رہے ہو اپنا۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ بلال حبشی کے لیے کوئلے سلگائے گئے، انگار دہکائی گئی، اور جلتے ہوئے انگاروں پر بلال کو لٹا دیا گیا، اور سینے پہ چکی رکھ دی گئی، چکی کا پتھر رکھ دیا گیا۔ بلال احد احد پکارتے رہے، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ ہم حضور سے بلال دہکتی ہوئی آنکھ پر بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑتے، اور ہم نے گانوں کی دہلیز پر، فلموں کی دہلیز پر، گندے مناظر کی دہلیز پر حضور سے دوری اختیار کر لی۔ نہیں نہیں، ہمیں قریب آنا ہوگا، اپنے نبی کے قریب آنا ہوگا۔ اور یاد رکھنا عشق قربانی مانگتے، قربانی جہاں قربانی نہیں
वहां इश्क नहीं। आप और हम थोड़ी देर यहां बैठकर सिर्फ अपने दिलों पे हाथ रख करके सोचें, हमने क्या कुर्बानी दी, बस हुजूर के लिए क्या कुर्बानी दी। एक तरफ सुबह की नमाज, एक तरफ इश्क मुस्तफा। इश्क ने का उठ मस्जिद जा, बोलो हम उठे, कोई कुर्बानी। एक तरफ बेटी में, एक तरफ बेटी की शादी में डीजे, एक तरफ इश्क मुस्तफा। इश्क ने का डीजे लगाएगा तो नबी का दिल छलनी होगा, रुके, छोड़ा कुछ नहीं, सब करेंगे और बाद में रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। एक रिवायत पढ़ता हूं, कई किताबों का निचोड़ है उसमें, उसको सुन लो, बात अपनी मुकम्मल करता हूं। और याद रखना, जो इश्क में कुर्बानी देगा इनाम हुजूर उसी को देंगे, क्योंकि हर डिग्री की सनद इंसान देता है, इश्क मुस्तफा की सनद परवरदिगार अता करता है। ये बहुत बड़ी मंजिल है इश्क की। अल्लामा जलालुद्दीन मौलाना आरिफ रूमी से किसी ने पूछा कि मैं क्या बनूं तो कामयाब हो जाऊंगा। आरिफ रूमी कहते हैं आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। आशिक बन, इश्क अपने अंदर पैदा कर, तो सब कुछ बनेगा। इसलिए कि इश्क से बड़ी अगर कोई डिग्री होती, इश्क से बड़ी अगर कोई डिग्री होती तो आरिफ रूमी जैसे लोग उसी को बनने की बात करते। क्यों? इसलिए कि आप इल्म की डिग्री ले लें तो भी आप नाकाम हो सकते, आप दौलतमंद बने तो भी नाकाम हो सकते। कितने इल्म वाले नाकाम हुए, कितने अहले सरवत नाकाम हुए। मुझे कोई अहले इश्क बता दो जो कभी नाकाम हुआ, एक नाम बता दो, एक नाम बता दो। अक्ल वाले आबादी चाहते हैं, इश्क वाले वीरानी चाहते हैं, वो वीरानी में भी आबाद हैं। देखा नहीं, अक्ल वाले हुकूमत चाहते हैं, इश्क वाले यार की मोहब्बत पे हुकूमत को लात मार के सिमनान से हिंदुस्तान आते हैं। बताओ नुकसान हुआ, कोई पछतावा हुआ? हर किस न हुआ। अल्लाह अकबर। इश्क वाले जीना चाहते, अक्ल वाले जीना चाहते हैं, इश्क वाले जलना चाहते हैं। लोग जी के भी नाकाम है और वो मर के भी, घराना लुटा के भी, सर कटा के भी, बच्चे कटा के भी आज भी करबला में शान से अपनी अजमत का परचम लोगों के दरमियान बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हर मरने वाले को जमीन में रखा जाता है, लेकिन जो इश्क में मरता है उसको नेज़े पे उठा करके, ऊंचा करके बताया जाता है। इश्क वालों को मार कर भी तुम नीचा नहीं कर सकते, अपने हाथों से ऊंचा करके बता रहे हो कि अहले इश्क का मकाम क्या है, अहले इश्क का मर्तबा क्या है। याद रखना, इश्क करोगे तो इंसान ही नहीं, कब्र में फरिश्ते भी एहतराम करेंगे। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरें करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। और हर महबूब आपके साथ जफा कर सकता है, लेकिन अल्लाह का महबूब, अल्लाह अकबर, यहाँ तो वफा ही वफा है। वफा ने यहाँ से वफा सीखी, हया ने यहाँ से हया सीखी, अखलाक ने यहाँ से अखलाक सीखे, किरदार ने यहाँ से किरदार सीखा, हुस्न ने यहाँ से मलाहत सीखी। सब तो यहीं से सीख रहे हैं। और नादान उससे क्यों इश्क करता है जिससे इश्क करने पे तू बदनाम हो जाए। आ उससे इश्क कर जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, फरिश्ते ही मोहब्बत करते हैं। कायनात में अल्लाह का एक ही महबूब है, बस, और कोई नहीं। ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कायनात में अल्लाह का महबूब एक ही है, कोई महबूब नहीं। जितने भी महबूब बनते इसी की मोहब्बत की बुनियाद पे महबूब बनते। खुदा डायरेक्ट किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो कहता है कि इससे प्यार करोगे तो तुझसे प्यार। हदीस है, अल्लाह ने हज़रत मूसा से कहा, मूसा क्या तू चाहता है कि तेरी आंखों से तेरी बसारत जितनी करीब है उससे ज्यादा मैं तेरे करीब हो जाऊं? तेरे कलाम और तेरा कलाम तेरी जबान से जितना करीब है उससे ज्यादा मैं तेरे करीब हो जाऊं? तेरे जिस्म से तेरी जान जितनी करीब है उससे ज्यादा मैं तेरे करीब हो जाऊं? मूसा ने कहा, कौन नहीं चाहता मौला, हम तो यही चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, फिर अगर तू ये चाहता है कि मैं तेरे करीब होकर तुझे अपने करीब कर लूं, तो तूने एक काम करना, जिससे मैं प्यार करता हूं उससे तूने प्यार करना। कहा, मौला वो है कौन जिससे तू प्यार करता
ہوتا ہے کہ وہ آمینہ کا لال عبداللہ کا جگر گوشہ ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں. کہ یہ محمد کون ہے؟ کہ محمد وہ ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو نہ تجھے پیدا کرتا نہ جنت پیدا کرتا، حتیٰ کہ اگر ان کو نہیں پیدا کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. انبیاء کو جس کی محبت کی دعوت دی گئی، ارے دیکھو میں تو لوگوں کو کہتا ہوں پاگل ہو یار، ان کو چھوڑ کر سب کے پیچھے پڑے ہو، حالانکہ ان کی وجہ سے آپ کو کتنا انعام مل رہا ہے، ہم کو کتنا انعام مل رہا ہے. دیکھو غور کرنا، آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو جنت سے باہر کیے گئے، ہے نا؟ ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا گیا، اور کروڑوں گناہ کے باوجود ہمیں اندر کیا جائے گا. کروڑوں گناہ کے باوجود ہمیں اندر کیا جائے گا. اس کی بشارت بھی دی گئی. کیا بشارت دی گئی پتا؟ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا نا، کائنات زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اچھا یہ قلم عرش کرسی کس سے پیدا ہوئی وہ بھی بتاؤں آپ کو؟ میرے نبی کے نور کے پسینے سے پیدا. جس کے نور کے پسینے کا یہ عالم ہو کہ عرش و کرسی پیدا ہوتے ہیں، لوح و قلم، اس نور کی شان کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی سے نور پیدا کیا تو اس کا نام رکھا محمد. لوگ نکلے میرے نبی کی گستاخی کرنے، ان کو بتاؤ تم اپنی اوقات دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، نہ باپ کا پتہ نہ آپ کا پتہ، اور نکلے اس کی توہین کرنے جس کے لیے پورا قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے لیے کائنات بنتی ہے. قیامت میں پتہ چلے گا وہ کون ہے. میں تو کہتا ہوں اگر آنکھ ہو تو دیکھ، تتلیاں کس کی وجہ سے باغپن کر رہی ہے، پھول کس کے عشق میں کھل رہے ہیں، مجوسیوں کے آتش کدہ میں آگ کس کے عشق میں جل رہی ہے، اور بت قدوں میں اگر ہیبت زدہ بت پڑے ہیں تو کس کے حسن کو سوچ کر کے وہ معبود پڑے ہیں. سب ان کے آگے جھک رہے ہیں، وہ کسی کی تلاش میں ہے، وہ کسی کے لیے سرکردہ ہے. لوگوں کو جس دن پتا چلے گا محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے، لوگ ٹوٹ پڑیں گے ان سے محبت کرنے کے لیے. لیکن اس کے ذمہ دار بھی مسلمان ہے کہ ہم نے سب کا تعارف کرایا، لیکن آمنہ کے لال کا ہم صحیح تعارف نہ کرا سکے. اگر آپ سنی ہو مجھے معاف کر سکتے ہو تو معاف کرنا. ہر ایرے گہرے کے لیے ہم نے قصے گڑ گڑ کر کے بتایا، لیکن اپنے نبی کی شان ہم نے کتنی بیان کی. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے پیار کرے، ہر پیر چاہتا ہے کہ مرید مجھ سے پیار کرے، استاد چاہتا ہے شاگرد مجھ سے پیار کرے. ہم نے یہ کتنی کوشش کی کہ سب مل کر نبی سے پیار کریں، سب مل کر نبی سے عشق کریں. ہم نے رسول اللہ کے معجزات کتنے بیان کیے، ہم نے حضور کا حسن کتنا بیان کیا. ہم تو باپ دادا کی کہانی کس سے لے کر کے بیٹھ گئے. کاش ہم سب محنت کرتے حضور کی عظمت پر تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے. حضور کے چرچے کرو، حضور سارے عنوانوں کی جان ہے، اور برا لگے تو 10 گالیاں دے لینا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن حضور کا ہم نے تعارف نہیں کرایا، یہ ماننا پڑے گا. کتنا نہیں کرایا پتہ ہے؟ فلم کا ہیرو اس نے کس خاندان میں شادی کی ہے، اس کی عورت مسلم تھی یا مسلم نہیں تھی، وہ کتنے بچے ہیں، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، سب تمہیں پتہ ہے. رسول اللہ نے کتنی شادیاں کی اور کن خاندانوں میں کی پتہ ہے؟ حضور کی ازواج پاک کے کتنے نام، کس کے کیا نام تھے پتہ ہے؟ حضور کی بیٹیاں کتنی تھی، ان کے کیا نام ہے پتہ ہے؟ حضور کے بیٹے کتنے تھے، ان کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں. حضور پہ پہلے ایمان لانے والے صحابی، ان کا نام کیا ہے ذرا بتاؤ، بولو کیا نام ہے، اور میں چپ رہا، آپ بتاؤ. ہے نا، یہ کوئی نام نہیں ہے ان کا، نہ صدیق اکبر ان کا نام ہے، نہ ابو بکر ان کا نام. ابو بکر کنیت ہے، صدیق اکبر لقب ہے. یہی المیہ ہے. جس کو اپنے نبی کے پہلے جانشین کا نام پتہ نہ ہو، وہ قوم ناموس رسالت کو تحفظ دے گی. لیکن میں آپ سے ناراض نہیں ہوں میرے عزیز بھائی. تو نے کمپیوٹر سیکھنے کے لیے ٹائم تو نکالا، تو نے موبائل سیکھنے کے لیے ٹائم تو نکالا، تو نے کبھی کیا دین سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالا؟ ابو بکر صدیق کا صحیح نام، اصل نام ہے عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما.
ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عثمان ہے، لیکن نہیں پتا ہمیں نا، کیونکہ ہم نے تو ہیرو کی طرف توجہ دی، دنیا کی طرف توجہ دی. جس سے عشق ہوتا ہے نا اس کی اداؤں سے پیار. میرے آقا کے تو گھوڑے تھے، ان کے بھی نام تھے. میرے آقا کی تلواریں تھے، ان کے بھی نام تھے. میرے آقا کی زرہ تھی، ان کے بھی نام تھے. میرے آقا کی اونٹنیاں تھی، ان کے بھی نام تھے. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، کچھ نہیں. حضور کے گلاس تھے، ان کے بھی نام تھے. حضور کے گھر کے لوٹے تھے، حضور نے اس کا بھی نام رکھا تھا. لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. کیوں؟ ہم عشق کرنے نکلے. کتنا افسوس ہے نا، جس سے عشق کرنے نکلے اس کے نہ ماں باپ کا نام پتہ ہے، نہ اس کی اولاد کا نام پتہ. نکلے عشق کرنے اور جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں. میرے عزیز ایسا مت کرو، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے. عشق کرنے نکلو، ان کی سیرت پڑھو، ان کا تعارف کرو. تو عرض کر رہا تھا، حضور کے نور کے پسینے سے عرش کرسی لوح و قلم پیدا ہو. اور کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے اس نور کو جب اپنی شان کبریائی کے ساتھ دیکھا تو اللہ کی ہیبت سے اس نور پہ پسینہ آ گیا، اور اس نور کے پسینے سے اللہ نے عرش کو، کرسی کو، لوح و قلم کو پیدا کیا. یہ اس نور کے پسینے کی شان ہے. تو پھر قلم کو پیدا کرنے کے بعد میں اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. مولا کیا لکھو؟ تو کہا میری توحید لکھ. اس نے لکھا. پھر کہا اب کیا لکھو؟ کہا آدم کا نام لکھ، اس کی شان لکھ، اس کی قوم کا حال لکھ. پھر انبیاء کے نام، ان کی شان، ان کی قوم کے حال. وہ ایسا کریں گے تو مار ڈالوں گا، ایسا کریں گے تو پانی میں ڈبا دوں گا، ایسا کروں گا تو عذاب دوں گا. سب لکھایا. پھر فرمایا اکتب یا قلم لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کیونکہ وہ اتنا سب لکھ چکا تھا. بھئی آدمی جب لکھتے لکھتے عادی ہو جاتا ہے تو بہت جگہ املا کرانے کی ضرورت تھوڑی پیش آتی ہے، وہ خود ہی لکھتا ہے. جب ہر جگہ یہی لکھا کہ وہ ایسا کریں گے تو ایسا کروں گا، یعنی گناہ کریں گے تو عذاب کروں گا، یہی ہوا. تو جب محبوب کی امت کی بات آئی، محمد الرسول کا لکھ امت محمدیہ کا حال. لکھا. وہ پاپی ہوں گے، وہ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے. قلم آگے لکھنا چاہتا تھا تو میں ان کو عذاب دوں گا. کہا تب یا قلم، قلم ادب کر، قلم ادب کر. ادب کس کو؟ قلم کو کہا جا رہا ہے ادب کر. کس کا؟ کس کا؟ امت محمدیہ کا، جن میں پاپی ہے، شرابی ہے، مجرم ہے، گنہگار ہے. کہا تب ادب کر. ادب کیونکہ وہ محبوب کی امت ہے، ان میں کچھ نہیں رکھا، لیکن پیارے کی وجہ سے اس سے بھی پیارے. ادب کر. تو مولا پھر قلم کو اللہ نے جب کہا تب یا قلم، تو قلم دو ٹکڑے ہو گیا، شک ہو گیا قلم. پھر اللہ نے اس کو اس کی اصل حالت پہ لوٹایا. کہا مولا کیا لکھوں؟ کہا لکھ محبوب کی امت گنہگار ہوگی اور میں غفار بخشنے والا ہوں. دیکھا کیوں ہے یہ؟ حضور کی وجہ سے. تو عرض یہ کر رہا تھا، معصوم ایک لفظش پیغمبرانہ کرے تو جنت سے باہر کیے جا رہے ہیں، اور ہم کروڑوں گناہ کر کے ہمیں بشارت دے کہ تم اندر جاؤ گے. ٹھیک. حضرت موسیٰ مانگتے ہیں تو لن ترانی کہا جاتا ہے، اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، جو مانگو گے تمہیں دیں گے. اس سے انبیاء پر ہماری فضیلت کوئی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کمال اصلی الگ ہے، مقام طفیلی الگ ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ طفیلی ہونے کی وجہ سے ہے کہ جو کہا جا رہا ہے ادعونی استجب لکم، او شرابی ادعونی استجب لکم، او زانی ادعونی استجب لکم، او پاپی ادعونی استجب لکم. معصوم کو کہا جا رہا ہے لن ترانی، لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے جو مانگے گا مانگ، میں تجھے دوں گا. تیرے اندر کچھ نہیں رکھا، بس اتنی بات ہے کہ تو میرے محبوب کا امتی ہے. دیکھو ان کی امت ہو کہ یہ مقام ملا طفیلی ہونے کی وجہ سے، طفیلی ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملا. دیکھو جیسے مثال کے طور پر کہ آپ میں بہت بڑے اہل علم موجود ہوں گے، لیکن اسٹیج پر آپ کو جگہ نہیں ملی آنے کی، کیونکہ آپ
बड़े होने की वजह से कमाल असली पर हो, सही, लेकिन आपसे बहुत अफजल तो अमीन बापू की चादर नहीं है ना, लेकिन वो चादर भी स्टेज पर आई। हालांकि सारी कौम जानती है कि वो आपसे अफजल, बोले भाई नहीं है। क्यों आई वो चादर स्टेज पर? क्योंकि वो असल को दावत दी गई तो चादर तुफैली बनकर आ गई, तो वो स्टेज पर है। तो ऐसे ही अंबिया को अगर ये कहा जा रहा है ललन तरानी, और आपको उदूनी कहा जा रहा है, अस्तजिब लकुम कहा जा रहा है, तो माअज़ल्लाह इससे ये नहीं कि आप नबी से अफसल हो गए, बल्कि ये तुफैलियत की वजह से, हुजूर की वजह से। अब जिसकी वजह से ये मकाम मिला उसी से पीछे भाग रहे हो, उसी से दूर जा रहे हो, कोई कुर्बानी नहीं देना चाहते। तो मैं वो आखिरी बात जो अर्ज करने चला था, वो रिवायत जो पढ़ने चला था कि कुर्बानी दोगे कोई मकाम मिलेगा। बस इसी पे बात पूरी करता हूँ। कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं। साहबा ने मक्का जैसा शहर छोड़ दिया, माँ बाप उन्होंने छोड़े। आइए एक रिवायत पढ़ देते हैं, दिल के कान से सब सुनना। शायद उस दरमियान में कोई तफसीरा नहीं करूंगा, डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करूंगा। असल में खिताबत का एक फन है कि आदमी डायरेक्ट बात किया करे, इधर उधर रुका न करे। लेकिन चूंकि मैं कोई खतीब बाज़ाब्ता तौर पे नहीं हूँ, इसलिए फकीराना अंदाज में मैं कहीं थोड़ा रुकते चलता हूँ, ताकि आपको साथ लेकर चलूँ और आप तक कुछ बात पहुंचा दूं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो तकरीर है वो मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद फिर कभी मौका, जिंदगी का भरोसा क्या है। इसलिए हर तकरीर को आखिरी समझ के करता हूँ। जितनी बात दिल में आई कह दिया, किसी के दिल में उतर गई, निजात हो गई, तो मेरा भी बेड़ा आपके साथ पार है, वरना अपना तो हाल ही खराब है। अल्लाह रहम करे हम सब पर। तो कुछ छोड़ना पड़ेगा हुजूर के इश्क में। एक नौजवान सहाबी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला। दिल से सुनना मेरी बहने भी, अब्दुल्ला नाम था। एक झलक हुजूर की देखी थी और कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा देखना नसीब नहीं हुआ, ना मिलना, ना देखना, ना बात करना नसीब हुआ। वो बचपने में यतीम हो गए थे और मदीना मुनव्वरा के बाहर रहते थे, दूर। उनके चचा ने उनको पाला था और उनकी माँ ने उनके बचपने में यतीम होने की वजह से जवानी में भी दूसरा निकाह नहीं किया था कि मेरे बेटे का क्या होगा। तो माँ ने और चचा ने मिलकर पाला था। जब ये मुसलमान हो गए, इनके चचा को पता चला कि मेरा भतीजा मुसलमान हो गया, चचा ने बहुत मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दिया। चचा सब छोड़ सकता, उनको नहीं छोड़ सकता। तो चचा मारते मारते थक जाता था, कहता था रुक थोड़ा आराम लूंगा फिर मारूंगा, फिर मारता था, फिर आराम लेता था, फिर मारता था। लेकिन बिल आखिर मारते मारते वो थक जाता था। कई दिन बीते, बहुत मार खाया, बहुत पिटाई हुई, लेकिन हुजूर को नहीं छोड़ा, दीन नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा दीन। आजकल तो थोड़ी थोड़ी बात पर लोग मसलक बदलते हैं, मजहब बदलते हैं। आजकल के लड़के तो लड़की से निकाह करने की वजह से भी मजहब बदल रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या दिन दिखाया लोगों ने। लेकिन याद रखना, नुकसान है नुकसान। अगर जान देकर भी हुजूर का इश्क मिले तो सस्ता है, बहुत सस्ता। ये बहुत सस्ती मैं है, अगर जान देकर भी मिले तो। सबको नहीं मिलती, नहीं है, सबका मुकद्दर भी। बहुत मार खाई, नहीं छोड़ा आका को। बिल आखिर चचा हार गया, भतीजा जीत गया, अब वो नहीं मारता। इनकी हालत ये थी, रोजाना माँ को आके कहते अम्मी मुझे मेरे महबूब की बहुत याद आ रही है, अम्मी मैं जाऊं, मदीने जाऊं, उनको देखने जाऊं। माँ कहती बेटा तुझे पता है ना तेरे चचा ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, अब वो नाराज होगा। अभी अभी तो उसने तुझे मारना छोड़ा है बेटा, तू जाएगा तो वो बहुत नाराज होगा। पहली बात तो जाने ही नहीं देगा, कहीं बेटा तुझे कत्ल न कर दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी तेरी जुदाई का सदमा। फिर दूसरे दिन आए वही, तीसरे दिन आए वही, बार बार कहीं मामला। एक दिन आए सुबह तो माँ से कहा माँ मुझे जाने दे, मैं नहीं रह सकता उनके बगैर। कहा बेटा ठीक है जा, लेकिन अपने चचा से पहले इजाजत ले ले, अगर वो इजाजत दे तो मेरी भी इजाजत है। वो आए, अब्दुल्ला चचा से पास खड़े हुए, चचा आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी, चचा एक एहसान करेंगे? बोलो अब्दुल्ला। चचा मुझे मेरे महबूब की बहुत याद आती, मेरे आका की, क्या मैं
ان کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوں؟ چچا کے دل میں تو حضور کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی. اس کی آنکھ سے گویا کہ انگاری لہو ٹپک پڑا. اس نے کہا اس سے ملنے جائے گا؟ معاذ اللہ. ہاں چچا ایک جھلک دیکھ کر واپس آؤں گا. ٹھیک ہے جا، مگر سن، ایک بار ان کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا نا، دوبارہ گھر میں لوں گا نہیں، اپنے گھر میں آنے نہیں دوں گا تجھے. نوجوان بچے جن کی شادی نہ ہوئی ہو ان کے لیے سب سے بڑی دھمکی یہی ہے کہ گھر سے نکل جا. جس کی شادی نہ ہوئی وہ گھر سے نکلے گا تو اس کا تو پورا مستقبل ہی تباہ ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. شادی کے بعد اگر بولے تو خوشی ہوتی کہ چلو ٹھیک ہے کہ جا کر کے رہ لیں گے. لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ چلو اچھا ہو گیا، بغیر دوا کی بیماری جاری. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو گھر سے نکالے ایک نیا گھر بسائیں گے کیونکہ ہے کوئی ساتھ میں. لیکن اگر انسان اکیلا ہو اور اس کو کہا جائے کہ گھر سے باہر نکل، گھر میں نہیں رہیں گے، قربان یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. جب میرے نبی کے صحابہ کو کوئی برا کہتے ہیں نا تو مجھے یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میرا دل دکھتا ہے کہ لوگ نبی کے لیے فجر نہیں پڑھ سکتے نبی کی محبت میں. انہوں نے قربانیاں دی، ان پہ بات کرتے ہیں کہ تاریخ میں یہ آیا اور پھر فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے. اور تو تاریخ کو دیکھ رہا، ان کی قربانی دیکھ. تو نبی کے لیے کاٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، ان کی قربانیاں کیا ذرا سن. اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ نوجوان صحابی جن کی شادی بھی نہیں ہوئی، نو عمر تھے، ابھی جوانی کی شروعات تھی. چچا کہہ رہا تھا کہ اگر تو ان کو دیکھنے جائے گا تو دوبارہ میرے گھر کی چھت میں تجھے نہیں لوں گا، گھر کے نیچے نہیں لوں گا، گھر کے اندر نہیں لوں گا. اس کو ایسا لگا کہ یہ ڈر کے کہے گا کہ ٹھیک ہے نہیں جاتا، لیکن کوئی توقف کے بغیر عبداللہ نے کہا چچا مجھے منظور ہے، میں آپ کے گھر میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا. اگر ان کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد میری سزا یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا تو کبھی نہیں آؤں گا، لیکن مجھے عزت سے جانے دیں ان سے ملنے کے لیے. چچا تو ڈھیر ہو گیا، فوراً اس سے بڑی دوسری بات کر دی تاکہ وہ نہ کہہ دے تجھے پتا ہے نا تیری جیب میں اور گھر میں تو نے جتنے پیسے جمع کیے ہیں وہ سب میری وجہ سے، میری دولت ہے، یہ سب پیسے تجھے چھوڑ کے جانا پڑیں گے. عبداللہ کہتے چچا یہ بھی منظور ہے، سب پیسے چھوڑ کر جاؤں گا. تیسری بات چچا نے اور مشکل کر دی کہ اب بھی یہ نہیں کہہ دے گا بھتیجے پتا ہے نا تیرا باپ تیرے بچپن میں مر گیا تھا، میں نے پرورش کی، میں نے کمایا، کپڑے گھر پیسے سب میں نے تجھے دیے. اگر ان سے ملنے جانے کا شوق ہے تو یہ جو کپڑے تو نے پہن رکھے نا ان کو بھی اتارنا پڑے گا، ایک کپڑے تجھے اتارنا پڑیں گے. اگر صاحب استیعاب اس واقعے کو نہ لکھتے یہ بات اس کے اندر تو میں یہ کبھی بولنے کی ہمت نہیں کرتا. مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک جوان نوجوان اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر سفر کرنا ہے تو کپڑے اتار کر کے جا، تو اس وقت اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس نے کیا فیصلہ کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے تھا. مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہے جب میرے نبی کے اس جوان صحابی کو چچا کہتا ہے کپڑے اتار دے تو حضرت عبداللہ کہتے چچا اگر نبی کی زیارت کپڑے اتارنے میں ہو سکتی ہے تو یہ لے تیرے کپڑے اور میں چلا. دونوں کپڑے اتار کر چچا کو دے دیے، سطر چھپایا. آخری زیارت کے لیے ماں کے پاس آئے، ماں مجھے کپڑے دلا دے، میں ننگے بدن مدینے کیسے جاؤں گا. ماں نے کہا بیٹا تو جانتا ہے نا تیری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیری ماں تجھے کپڑے دلا سکے، لیکن میرے بیٹے یہ 2 دوپٹے میرے پاس ہیں، یہ سوتی 2 دوپٹے، جلدی سے لے کے بھاگ جا ورنہ تیرا چچا آئے گا تو یہ بھی نہیں ملے گا. حضرت عبداللہ نے ماں کے دونوں دوپٹے لیے، ایک نیچے لپیٹا ایک اوپر ڈالا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. جب جیسے جا رہے تھے نہ کوئی سواری نہ کوئی ساتھی، کچھ نہیں، پیدل جا رہے. عبداللہ ایک وسوسہ دماغ میں آیا، عبداللہ تو نے تو نبی کو دیکھا لیکن نبی نے تجھے نہیں دیکھا، تو نبی تو تجھے پہچانتے نہیں. تو نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا، پیسے نہیں لیے، کپڑے چھوڑ دیے. اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرے مستقبل کا کیا، تو کہاں رہے گا، کیا کرے گا تو. جیسے ہی وسوسہ آیا فوراً چھڑک دیا اور دل نے کہا، عشق نے کہا عبداللہ
وہ نہ پہچانے وہ نہ پہچانے. ارے سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. ہمارا کام تھا عشق کرنا، کر دیا، ان پہ چھوڑ دیا. اور بات یہی ہے، عشق کا مطلب یہی ہوتا ہے، عشق کرو، کوئی صلہ نہ مانگو. جو صلہ مانگتا ہے وہ عشق نہیں کرتا، وہ تجارت کرتا ہے. کون کہتا ہے عشق کا صلہ چاہیے؟ عشق کا کوئی صلہ نہیں مانگا جاتا. ارے عشق کا صلہ تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے. بلکہ عاشق تو یہ کہتا ہے آنے دو یا ڈبا دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. عبداللہ نے سوچا وہ نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے، ہم جی لیں گے جیسے چاہے جی لیں گے، انہیں دوپٹوں کو لپیٹ کر جی لیں گے، لیکن ایک جھلک محبوب کی دکھ تو جائے گی. اسی ادھیڑ بن میں، اسی خیالات کی دنیا میں عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات آدھی گزر چکی تھی. قسمت دیکھو، امتحان دیکھو، آزمائش. سب کے دروازے بند، کس کے گھر جاؤں؟ کوئی پہچانتا ہی نہیں، میں کسی کو نہیں پہچانتا. سوچا کہ ان کی ایک مسجد ہے، مسلمانوں کی ایک مسجد ہے یہاں، مسجد نبوی، اس کے دروازے کھلے رہتے رات دی. چلو وہیں چل کے بیٹھتے ہیں، صبح جو ہوگی دیکھا جائے گا. ہائے، اب یہاں تک عبداللہ کی قربانی اور عشق کی داستان. جب عشق میں آدمی قربانی دے تو پھر یار کیسے کرم کرتا، آگے سن لیں. کرم قربانی کے بعد شروع ہوتا ہے، قربانی سے پہلے نہیں. قربانی یہاں تک دی، گھر چھوڑا، کپڑے دیے، مال دیا، پیدل چلے آئے. اب آدھی رات کے بعد پہنچے تو مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود ہے. جیسے ہی اندر قدم رکھتے سلام کیا تو وہ بندہ کہتے عبداللہ. عبداللہ نے کہا آپ کون؟ میں بلال. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کبھی دیکھا نہیں، نہ میں نے آپ کو دیکھا، نہ آپ نے مجھے. آپ نے کیسے پہچانا؟ جب حضور آج عشاء پڑھا کر جا رہے تھے تو جاتے جاتے کہے بلال میرا ایک غلام ہے، نوجوان ہے، میرے عشق میں گھر مال کپڑے بھی اتار کے پھینک کر کے ماں کے 2 دوپٹے لپیٹ کے آ رہا ہے. مدینے میں سردی بہت ہے بلال، جب وہ آئے گا نا تو رات بہت ہو چکی ہوگی، وہ مدینے کی سردی برداشت نہیں کر سکے گا، میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا. میرا یہ کمبل اس کو. عبداللہ نے کہا دل میں عبداللہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تجھے پہچانے گا نہیں، لیکن تیرے نکلنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے، تیرے گھر چھوڑنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے، تیرے کپڑے اتار کے پھینکنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے. ایسا محبوب. اور جاتے جاتے اپنا کمبل دے گیا، یار کا کمبل اوڑھا. نیند کسے آتی تھی؟ کہتے ہیں کہ ہجر کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں، بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن دل چاہتا تھا کہ جلدی صبح ہو، جلدی صبح کہاں ہوتی ہے، قیامت ہو گئی آج کی رات. کیونکہ یار کے دید کے شوق نے قیامت بنا رکھا، بڑی طویل کر دی رات کو. سفر جلدی کٹ گیا، رات نہیں کٹتی. جب بلال نے اذان پڑھی نا، وہ روح بلالی والے اذان، روح جھوم جھوم گئی. دنیا آنکھوں میں ہینچ نظر آنے لگی. کمبل اوڑھ کر منتظر تھے وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا. دروازے پہ نظر تھی وہ کب آئے گا. ایک سے ایک چمکتے ہوئے ستارے آنے لگے. یہ ہے نہ یہ، نہ یہ. میں نے ایک جھلک تو دیکھا تھا، وہ نہیں ہے. جب دروازے سے سب آ چکے تو دروازے پہ نظر تھی. بلال نے کھڑے ہو کے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو وہ اپنے گھر کے حجرے سے انداز دل ربانہ سے جب نمودار ہوا، عبداللہ نے گویا کہ دل پکڑ لیا ہوگا کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بننے والا ایسا ہے
تو بنانے والا کیسا؟ لم یاتی نظیرو کفی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا لکا بدرن فی الوجہ الاجمل خطحال ماز الفابر اجل ترے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگی نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کیا وہ جلوے جہاں آ رہا تھا جلدی سے نماز مکمل ہوئی تو دل میں عشق لڑائیاں لے رہا تھا اب کیا ہوگا میرے کمبل مجھے دیا نوازا سب کو اب کیا ہوگا حضور کی عادت تھی نماز فجر پڑھا کر لوگوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے جیسے ہی بیٹھے سب پر نظر ڈالی یہ ٹھنڈی میں کمبل اوڑھ کر بیٹھے تھے چہرے کی ٹکیاں دکھ رہی تھی آقا نے کہا عبداللہ کیسے ہو دنیا کا عالم سیر و سبر ہائے ہائے میں یہاں کہتا ہوں لوگوں سے کیا لوگوں سے دل لگا رہے ہو جو تم سے مسافہ کرنے پہ بھی ناک چڑھاتے ہو ان ہیرو سے تم دل لگا رہے ہو جو تم سے کبھی مسافہ بھی نہ کریں ان کے گھر جاؤ تو فوٹو کھچانے کی بات کرو تو ان کا گیٹ کیپر تمہیں گالی دے کر بھگا دے اس سے عشق کر رہے ہو جو اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ان ہیرو سے کرکٹروں سے عشق کر رہے ہو ان کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے تالیاں پیٹتے ہو کبھی تمہارا نام بھی نہیں جانتے ارے جو تمہارا نام تمہارے باپ کا نام تمہارے خاندان کا نام جانے اور وہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کرے آؤ نا ان سے پیار کریں حضور سب کو جانتے اسی لیے میری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی تھی ہر منزل پہ چلنے والا آدمی جب تک منزل تک نہیں پہنچتا ہے کامیاب نہیں ہوتا لیکن عشق مصطفیٰ کا راستہ ایسا ہے منزل پہ گیا تو کامیاب ہے جہاں تھک کے بیٹھ جائے منزل وہاں چل کر چلی جاتی ہے وہاں ناکامی کا تصور نہیں ہے وہاں ناکام ارے یہ کیسا محبوب ہے مر جائیں تو قبر میں آئے میدان محشر میں حوض کوثر کا جام پلانے آئے میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری کرانے آئے اللہ سے ملنے جائے تو اپنے لیے کچھ نہ مانگے اپنی امت کے لیے ہمارے لیے مغفرت مانگے ارے جس نے ہمیں کبھی نہیں بھولا ہم اس کو کیوں بھول رہے ہیں آؤ اپنے آقا سے تجدید وفا کریں وفا کا عہد کریں اور ان کے قریب آئے ان سے رشتہ مضبوط کریں ان سے معافی مانگے ارے جو جان کے دشمنوں کو معاف کر دے وہ اپنے غلاموں کو کیوں معاف نہیں کریں گے آؤ نا ان سے قریب آئے آقا نے کہا عبداللہ کیسے ہو حضور کے قدموں کو بھی گر گئے حال دل سنایا صحابہ سے کہا دیکھو اس کا خیال کرنا اب حضور کے یہاں وہ رہنے لگے ایک دن ان سے کچھ ہو گیا حضرت فاروق اعظم نے ان کو بہت زبردست ڈانٹا بہت ڈانٹا تو یہ بہت گھبرا گئے پہلی بار اتنی ڈانٹ پڑی تھی یہاں آنے کے بعد سوچا اتنی ڈانٹ پڑی کہ اندر سے بھر گیا ہوں اگر حضور سے ملا برداشت نہیں ہوگا رو پڑوں گا اور رو پڑوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا پھر تو سوچا آج جب حضور خطبہ دیں گے تو حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا چھپ کے بیٹھوں گا چھپ کے پیلر کے پیچھے بیٹھ گئے مسجد کے ستون کے پیچھے حضور جیسے ممبر پہ گئے برداشت نہیں ہوا جھانک کے حضور کو دیکھا رو پڑے ایسے آنسو آئے ان کو دیکھ کر ایسے آنسو آئے کہ رو پڑے روتے روتے ہچکیاں بن گئی مگر وارے غلاموں کے ناز اٹھانا کوئی ان سے سیکھے اگر حضور ممبر پہ بیٹھ کر ان کو بلاتے تو بھی ان کی معراج تھی لیکن حضور نے جب ان کو روتے ہوئے سنا تو دیکھا عبداللہ حضور خود ممبر سے نیچے اترے ان کے لیے ممبر سے نیچے اترے گئے سینے سے لپٹایا اب جب حضور سینے سے لپٹائے تو پھر آنسو کس کے رکتے ہیں اللہ اکبر بچا کے رکھ طیبہ کی یہ اشک نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے یہ اشک نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے بچا کے رکھ اسے طیبہ کی رہ گزر کے لیے اللہ اکبر حضور نے سینے سے بہت روئے کیا ہوا بولتے نہیں کیا ہوا بولتے نہیں حضرت فاروق اعظم کہتے حضور میں نے اس کو ڈانٹا ہے
اس سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی، میں نے اس کو ڈانٹا ہے۔ سرکار نے کہا یہ سچ ہے۔ اب ان میں ہمت تو نہیں تھی فاروق اعظم کی کوئی شکایت کرنے کی، لیکن سر ہلا کے کہا سچ ہے حضور، مجھ سے ہی غلطی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے رو کے سب نکال دیا۔ سرکار نے کیا کہا پتہ ہے؟ عمر، اس سے غلطی ہوئی تھی، تم نے ڈانٹا، لیکن اس کے بعد یاد رکھنا یہ بہت قربانی دے کے یہاں پہنچا ہے سب چھوڑ کے، یہ کچھ بھی کرے اس کو کوئی نہیں ڈانٹے گا، کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ ناز تھے، یہ انداز تھے۔ پھر حضور نے بہت لاڈ پیار سے انہیں پالا پوسا۔ ایک دن آیا جنگ تبوک کے موقع پر، حضور جنگ میں گئے، وہاں گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ حضور کی یاد آ گئی، چلو حضور سے ملتے ہیں۔ میں حضور کے خیمے میں گیا تو حضور نہیں تھے، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے۔ میں پریشان ہوا، ارے کوئی نہیں ہے، کیا ہو گیا، کوئی بلا تو نہیں آئی؟ جب میں باہر نکل کے دیکھا تو میں نے دیکھا مشعلیں جل رہی تھی اور اجالا تھا۔ میں دوڑا وہاں گیا تو دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عبداللہ تھا۔ میں نے دیکھا باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ کا دستور تھا کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو غسل گھر کے لوگ دیتے ہیں، قبر گھر کے لوگ کھودتے ہیں، لٹاتے بھی قبر میں گھر کے لوگ ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس کا انتقال ہوا، یہ نوجوان یہ چند دن پہلے تو آئے تھے، اب انتقال ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے ابو بکر اور عمر تم دونوں اس کو غسل دینا، کفن پہنانا اور قبر کے انتظامات تم دونوں نے کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حیران تھا، کیا اس کا مقدر ہے ابو بکر و عمر اس کو غسل دیں گے؟ انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں اترے، وہی مشعلوں کی چراغوں کی روشنی تھی، قبر میں اترے تو حضور نے تم لوگ باہر آ جاؤ۔ جب وہ دونوں باہر آ گئے تو میں حیران تھا اب کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا اس کی قبر میں خود اتروں گا۔ کیا منزل عشق ہے، عشق والوں کو کیا انعام دیے جا رہے ہیں۔ اوروں کی قبر میں تدفین کے بعد ہے، عاشقوں کی قبر میں تو اتارنے کے لیے بھی محبوب کے ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ کیا مقدر ہے عشق والوں کا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں میں عبداللہ کو لیا اور لینے کے بعد اللہ اکبر، حضور نے ان کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں غور سے دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہی چراغوں کی مشعلوں کی روشنی میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہتے ہیں موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس، میں کہتا ہوں موت اس کی کیا ہوگی جس پر محبوب خدا آنسو بہا رہا ہو، روح کائنات آنسو بہا رہے ہو، جان کائنات رو رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، داڑھی پر نچھاور ہوتے تھے اور عبداللہ کے چہرے پہ اور کفن پہ پڑتے تھے۔ اس وقت میں کلیجہ پکڑ کے کہہ رہا تھا اللہ میں نے آج سے پہلے کسی پہ رشک نہیں کیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ عبداللہ نہ مرا ہوتا، اس کی بجائے عبداللہ ابن مسعود کو موت آ جاتی۔ ابن مسعود دیکھ تو صحیح، کوئی کفن میں نماز کی نیکی لے جائے گا، کوئی کفن میں روزوں کی نیکی لے جائے گا، کوئی کفن میں حج و زکات کی نیکی لے جائے گا۔ یہ عبداللہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ اپنے کفن میں مصطفیٰ جان رحمت کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے۔ عاشق کو کیا انعام دیا، حضور کے آنسو اس کے کفن میں ہے۔ اور جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے اور حیرت ہو گئی، یہ کفن میں آنسو تو حضور کے لیے جا رہا تھا، لیکن حضور نے اس کے لاشے کو اپنی گود میں لے کر آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا اللہ میرے صحابہ میں میرا یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، اس سے میں ہمیشہ راضی رہا، اس نے بڑی قربانی دی۔ اس وقت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں زندگی میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا سوائے عبداللہ کے، کہ عبداللہ کو کیا مقام نصیب ہوا، لیکن یہ مرتبے نرم گدوں پہ لیٹ کر نہیں ملتے، یہ مرتبے تو قربانی دے کے ملتے ہیں، یہ مرتبے ناروں سے نہیں ملتے، یہ مرتبے تو قربانیوں سے ملتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ
آج عہد کرو کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں گے، ہم بھی اپنے نبی سے سچی محبت کریں گے۔ 3 باتیں، نمبر 1 ذکر رسول کثرت سے کریں گے، نمبر 2 حضور کی اداؤں کو اختیار کریں گے، نمبر 3 دل میں انہی کی محبت کے چراغ جلیں گے، دل میں انہی کی محبت کے دیے جلیں گے۔ اور ایک آخری میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میری بہنوں کو بھی اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا بٹھا کر نبی کے واقعات سناؤ، نبی کی عظمت بتاؤ، نبی کی عزت بتاؤ، اور اپنے بچوں میں یہ دل و دماغ میں ڈال دو کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ ڈال دو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنے بچوں کو کچھ بناؤ نہ بناؤ، ان کو سچا عاشق رسول بناؤ، ان کی گھٹی میں عشق مصطفیٰ پلا دو، ان کی گھٹی میں محبت رسول پلا دو۔ یاد رکھو، ہیرو کرکٹر اڑگم دڑگم کسی کے نام پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھو، اپنے بچوں کے نام رکھو تو اپنے نبی کے نام پہ، اپنے نبی کی آل پاک اہل بیت کے نام پہ، اصحاب مصطفیٰ کے نام پہ، تاکہ تمہارے بچوں کو پتا چلے کہ ہمارا باپ اپنے نبی سے کتنا جڑا ہوا تھا۔ اپن بچوں میں ادب رسول، تعظیم رسول، بچوں کو بتاؤ بیٹا جب نام محمد آئے تو تو نے انگوٹھے چومنا، اگر تو مسجد میں ہو تو بھی چومنا، تو اسکول میں ہو تو بھی چومنا، تو یونیورسٹی میں ہو تو بھی چومنا۔ آپ کہیں اتنا زور کیوں دے رہے چومنے پہ؟ میں کہتا ہوں کتاب محبت کے دستور الگ ہوتے ہیں۔ کوئی اگر ہاں یہ منظر دیکھ کے کوئی مسکرائے گا، کوئی ہنسے گا، کوئی مذاق اڑائے گا، میں نے کہا اسی کو تو حضور نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون۔ اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں جب تک تیرے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ تجھے دیوانہ نہ کہے۔ ارے بازار میں انگوٹھے چومے گا، نبی کے نام پہ سر جھکائے گا، نبی کی عظمت پہ سر جھکائے گا، لوگ کہیں گے پاگل تو نہیں ہوا؟ اسی کو تو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہمیشہ یار کا ذکر کرے گا، ہمیشہ یار کی باتیں کرے گا، لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ لوگوں نے ہمیں کیا دینا ہے، دیا کہ آج تک کیا دیں گے؟ جو کچھ مل رہا ہے مدینے کی سرکار سے مل رہا ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب تک ہم زمین میں دھس گئے ہوتے، ہم پہ بھی پتھر برس گئے ہوتے، آندھیاں نے ہمیں بھی تباہ کر دیا ہوتا۔ یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کا صدقہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی عزت کے ساتھ زمین پہ جی رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد شرف سے زمین پہ جی رہے ہیں۔ اپنے بچے کو بتا دو۔ تقریر تو میں ختم کر چکا، لیکن بچوں کی بات ہے تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو بتانے کا اثر کیا ہوتا ہے۔ مولانا کی بات بچے بھول جائیں گے، پیر کی بات بچے بھول جائیں گے، لیکن ماں باپ کی بات بچے نہیں بھولتے۔ اور مولانا کہے تو لوگ کہیں گے کہاں لکھا ہے، لیکن ماں باپ کہیں گے تو بچے یہ نہیں پوچھتے کہاں لکھا ہے، ماں باپ نے کہہ دیا آخری بات۔ دیکھو آج ہم پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نیا نام دو، نیا نام دو، چھوڑو یار ابھی کیا کیا باتیں کریں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، امام غزالی ان کا نام کیا تھا؟ محمد ابن محمد۔ مولانا جلال الدین رومی کا نام کیا تھا؟ محمد ابن محمد۔ یہ ایسے حالات تھے۔ آقا فرماتے ہیں کیا تمہارا بگڑتا ہے کہ تمہارے 3 بچے اور تینوں کا نام محمد ہو؟ پھر پکارنے کے لیے الگ الگ رکھو۔ ایسے ان کا نام تھا محمد، ان کا پکارنے کے لیے تھا جلال الدین، ان کے ابا کا نام تھا محمد، پکارنے کے لیے تھا بہاؤالدین۔ تو پکارنے کے لیے الگ رکھو، اصل نام محمد رکھو۔ آقا فرماتے جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، میں اس کی اور اس کے بیٹے کی دونوں کی شفاعت کروں گا۔ بلکہ جس کا نام محمد ہوگا اللہ فرمائے گا اے محمد جنت میں چلے جاؤ۔ تو جتنے محمد نام کے ہوگے سب جنت کے دروازے پر۔ حضرت رضوان کہیں گے تمہیں نہیں کہا، وہ مالک جنت محمد رسول اللہ کو کہا۔ تو محمد نام کے لوگ کہیں گے یہ قید آپ لگا رہے ہو، اللہ نے نہیں لگایا۔ اللہ فرمائے گا چھوڑو، میرے محبوب کے نام پہ ان کے نام کے اندر جانے دو۔ یہ ہے نام محمد کی برکت۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ آپ کو توجہ کرنا ہے بچوں کی، بچیوں کی تربیت۔ حضرت امام غزالی کو جب مدرسے میں بھیجا، استاد نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ نہیں بتایا۔ بیٹے بتا غزالی تیرا نام کیا ہے؟ نہیں بتایا۔ بہت ڈانٹا استاد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مارا بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے وضو کر کے، استاد
میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام بھی محمد ہے، میرے دادا کا نام بھی محمد ہے۔ بیٹا پہلے بتاتے تو ڈانٹ تھوڑی سنتے، ذلیل تھوڑی ہوتے۔ جی استاد، میری ماں نے مجھے یہ سبق پڑھایا تھا کہ بیٹا نام محمد کبھی بے وضو مت لینا۔ استاد جب آپ نے میرا نام پوچھا نا تو میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے نام نہیں بتایا۔ بے وضو نام محمد لیتا تو یہ نام محمد کی توہین تھی، اور استاد کو کہتا کہ میرا وضو نہیں ہے تو استاد کی توہین تھی۔ نہ نبی کی توہین کر سکتا تھا، نہ استاد کی توہین کر سکتا تھا۔ ڈانٹ سننا گوارا کی لیکن بے ادبی گوارا نہ کی۔ یہ حال تھا بچوں کا۔ بڑوں کا کیا حال تھا؟ ایاز کے بیٹے کا نام محمد، محمود غزنوی کی خدمت میں تھے۔ ایک دن پانی رکھا غسل کا، تولیہ رکھنا بھول گئے تو محمود نے کہا او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ نہیں رکھا۔ ایاز ڈر گئے، محمود غصے میں ہے، میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ کھڑے ہو گئے۔ محمود غسل کر کے باہر آئے، جہاں پناہ عالم پناہ، اگر جان بخشی ہو تو ایک بات کو بولو ایاز کیا بات ہے؟ کیا میرے بیٹے سے آپ ناراض ہیں؟ غلام زادے سے آپ ناراض ہیں؟ اس کا نام نہیں لیتے؟ محمود غزنوی نے کہا ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے نا؟ جی تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے میرے مدینے والے مصطفیٰ کا نام محمد ہے۔ میں حمام میں تھا اور میرا وضو نہیں تھا، میں بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیتا۔ دیکھو بادشاہوں کا یہ عالم، بچوں کا یہ عالم، لیکن آج حضور کی عظمت کیا رہ گئی؟ اس لیے اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول پلاؤ گے، پھر دوبارہ کوئی کلمہ پڑھنے والوں میں وسیم لانتی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر اپنے بچوں کے اندر یہ بات پیدا کر دو گے، وہ لانتی ذلیل پیدا کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ اس لیے میری گزارش ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کوٹ کوٹ کر بھر دو عشق مصطفیٰ محبت رسول، اور یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ کام جلسے کرے نہ کرے، یہ کام منبر و محراب کی طرف سے ہو یا نہ ہو، یہ کام آپ کی اولاد ہے تو آپ کے ذمے پہ، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ یہ 3 باتیں تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے ہم اس پہ کام کریں۔ اگر اس پہ کام کرو گے تو خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور اقبال کہتے ہیں عشق نے کیا نہیں دیتا، عشق کیا نہیں دیتا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بس میں ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور جب عاشق رسول بن جاؤ گے تو آواز آئے گی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ